درود ابراہیمی سب بہنیں پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور رمضان مبارک کا ایک اور دن ہمیں نصیب ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی بہن بھائی ہمارے سننے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو اللہ اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج ہمارا 22 پارہ 22 میں سورۃ احزاب جو جاری تھی، سورہ احزاب، اور 22 پارے کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج محترمات یعنی ہماری مائیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کو مخاطب فرما کے امت کی تمام عورتوں کو چند نصیحتیں عطا فرمائی ہیں۔ امہات المومنین کے ذریعے تمام عورتوں کو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمائی ہیں، اور جن پہ ہم نے عمل کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گھر والیوں جیسی دنیا کی کوئی عورتیں نہیں ہیں، ان جیسی۔ تو یہ بہت بڑی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں امہات المومنین۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت میں سب سے پہلے درجہ اہل بیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو ہی ملا ہے، جس میں خود اللہ تعالیٰ آیت میں اہل البیت کے الفاظ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی گھر والیاں۔ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ان کے بعد آپ کی اولاد، پھر آپ کے داماد، پھر اس طرح نواسے سلسلہ چلتا ہے اہل بیت کا۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلا مقام امہات المومنین کو ملا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ نصیحتیں، جن میں یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹکی رہو، یعنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا گھروں میں ہونا زیادہ بہتر ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں، بغیر کسی ضرورت کے۔ ہاں، اگر ضرورت کے تحت باہر جایا جائے تو اس کے لیے باپردہ مکمل طور پہ پردے کے ساتھ اور بغیر کسی زیب و زینت سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز میں سختی پیدا کریں عورتیں، نامحرم سے جب بات کرنے لگیں تو آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے۔ اور اپنے گھروں میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد یا عورت سب کی تعریف فرمائی، عمل کرنے کے لیے دونوں کو برابر رکھا کہ جو بھی نیک اعمال کریں گے ثواب پانے میں برابر کے اجر و ثواب پائیں گے اللہ تعالیٰ سے، مرد ہے یا عورت۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، اسی طرح والصائمین والصائمات، جو بھی نیک اعمال کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، روزہ دار مرد ہیں یا عورتیں ہیں، صبر کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو آگے پیچھے یا ثواب کی کمی کا اعلان نہیں کیا کہ مردوں کو ثواب زیادہ ہے عورت کو کم ہے، برابر کا ہے۔ عمل ہوگا جیسا تو اس کو
اجر برابر کا دینے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اسی سورہ میں، سورہ احزاب میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب کا جو واقعہ ہم نے سورت کے شروع میں تھوڑا حوالہ دے دیا تھا، وہ بیان فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہو جس کو طلاق دے دی جائے اس کو آپ نکاح میں لیں، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، آپ کی اپنی بہو نہیں۔ اس کے لیے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ منہ بولا جو رشتہ ہوتا ہے، چاہے منہ بولا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اپنی نہیں ہوتی، اس کو نسبت بھی اپنے والد سے دی جائے۔ اور اسی طرح منہ بولی بیٹی ہے تو وہ اگر نکاح میں لینے چاہے تو وہ اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق ہو گئے اس کو اس مرد سے تو وہ بھی نکاح میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بیان کرتے ہوئے واضح الفاظ میں فرما دیا۔ اور حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام سے آیت اتری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ احزاب میں ختم نبوت کا بھی اعلان فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی بھی فضیلت بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا۔ اس کے بعد ذکر کثیر کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آگے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود پاک بھیجا کرو۔ تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کی بھی بیان فرمائی ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں اس آیت سے بڑھ کے اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ درود شریف پڑھنا کتنا بڑا عظمت والا کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک ایک جامع دعا بھی ہے، جس کو درود شریف پڑھتے پڑھتے دعاؤں کا وقت نہ ملا اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو یہ درود شریف ایک بار درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 سے شروع ہوتی ہیں، اس سے آگے جتنی بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے۔ تو جتنے مرتبہ بھی ہم درود شریف کا ورد زبان پہ جاری رکھیں اتنا ہی ہمارے اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور بہت سی احادیث ہیں درود شریف کے فضائل میں، جس کے مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں جس اپنے امت کی شفاعت سب سے پہلے کروں گا وہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں درود پاک کی کثرت نکلے گی۔ تو جس کے اعمال نامے میں کثرت ہوگی درود شریف کی، اس کو اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسی طرح اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اجتماعی آداب بھی فرمائے ہیں، معاشرتی، خاندانی، گھریلو اجتماعی آداب، کہ جب آپ کو کسی جگہ دعوت پہ جانا پڑے تو دعوت والے گھر میں دعوت کھانے کے بعد وہاں سے آپ جلدی رخصت ہوں، کیونکہ دیر تک بیٹھنے سے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو کہ ان کا کوئی کام ہے، باہر مرد ٹھہرے انہوں نے گھر میں اندر آنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے کا واقعہ تھوڑا سا بیان فرمایا۔ جو آپ کا ولیمہ ہوا تو مدینے کی عورتیں گھر میں بیٹھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، باہر ٹھہرے ہیں گھر میں۔ تو یہ آیات اتری کہ جب آپ کسی گھر میں بیٹھے کریں تو جلدی جایا کریں، کیونکہ باہر مرد اندر آنا چاہ رہے ہیں اور عورتیں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو یہ آداب کا خیال رکھیں اس چیز کا کہ جہاں بھی کہیں جایا جائے، اگر اپنوں کا گھر ہے یا ان کا دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ مزید وقت گزارنے کے لیے تو اور بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آداب اجتماعی طور پہ قرآن پاک میں سکھائے۔ اور یہ کہ کسی بھی غیر محرم مرد سے پردے میں کوئی چیز لینا پڑے تو پردے میں ہی لو، پردے کی آڑ میں ہی اس سے کلام کرو، اس سے چیز لو، اس کا حکم بھی اس سورہ میں فرمایا گیا۔ اور عورتوں کو مکمل طور پہ پردے کا طریقہ کار اس سورہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو مخاطب ان کو ذریعہ بنا کے پوری امت کی عورتوں کو حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام دنیا کی عورتوں کو کیسے پردہ کریں
کہ ایسا کپڑا ڈالیں اپنے چہروں پہ کہ جو آپ کے سینے کو بھی چھپا دے، یعنی اس طرح کا پردہ ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان یعرفن فلا یؤذین، یعرفن کا مطلب ہوتا ہے تعارف، ایسا پردہ ہو کہ عورت کا تعارف نہ ہو سکے کس عمر کی جا رہی ہے، کس مزاج کی جا رہی ہے، اس کے ڈیل ڈول کیسے ہیں، اپنے آپ کو اتنے طریقے سے چھپانا۔ تو اس مقصد کو جو بھی پردہ پورا کر سکتا ہے وہ پردہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایسا پردہ نہ ہو جس طرح کہ کڑھائی والی چادریں، مزین سجی ہوئی چادریں ہم کر کے باہر جائیں، اس پہ خوشبوات لگا کے، تاکہ وہ پتہ چلے کس مزاج کی عورت جائے، یہ پردہ نہ ہوا۔ یا ایسا ٹائٹ قسم کا گاؤن پائے وہ پہنے کہ جس سے اس کے سارے جسم کے اعضاء واضح ہوں، یہ پردہ نہ ہوا، بلکہ یہ تو زیادہ ظاہر کرنا ہوا۔ تو آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا پردہ ہو جس سے عورت کی پہچان نہ ہو سکے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدر کی ایک موٹی چادر منگائی اور اپنے ممبر پہ بیٹھ کے مردوں کو وہ کر کے دکھائے کہ گھر جا کے اس آیت کی روشنی میں اپنے عورتوں کو کیسے پردہ کر کے دکھانا ہے۔ باقاعدہ آپ نے اس چادر کو اوڑھا اور ایک بائیں آنکھ نکالی راستہ دیکھنے کے لیے، اور پھر مسجد میں چل کے دکھایا۔ تو قربان جائیے صحابہ کرام کے ان اعمال پہ جنہوں نے عملاً کر کے دکھایا، پوری دنیا کی عورتوں کو یہ سبق دیا۔ تو جب چل کے دکھایا تو ایک بالشت چادر گھسٹتی پیچھے اتنی لمبائی تھی کہ جب وہ عورت خود کو چھپا لے تو لمبی سی چادر ہونی چاہیے۔ تو اس وقت عرب کی عورتوں کو کھدر کی چادر سے اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ آج کل خود کو چھپانے کے لیے جس قسم کا بھی ہم برقع ایسا استعمال کریں کہ جس سے ہم پوری طرح مکمل طور پہ باپردہ ہوں، تو اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم بیان فرمایا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے دلوں کی پاکی کا انتظام کیا ہے میں نے۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی علیم حکیم ہے نہیں، جو علم بھی زیادہ رکھنے والے، حکمت بھی۔ جس چیز میں ہماری بھلائی ہے اللہ نے وہی فیصلے اتارے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس میں پاکی ہے مردوں کے دلوں کی بھی، عورتوں کے دلوں کی بھی، چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں انسان کے اپنے فائدے ہیں۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو مشرکین ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ایمان والے، نیک اعمال والے، ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی۔ اگلی سورہ سبا، سورہ سبا ملک کا نام ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سبا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید بیان فرمائی، پھر رسالت اور قیامت کا بیان۔ ان تین مضمونوں کو اس سورہ میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ہے بھی یہ تین زیادہ تر مضمون۔ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی گئی، جس کو رسالت کہتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اور قوم سبا کا بھی ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور وہ ہاتھ سے اوزار بناتے تھے لوہے کے۔ جس لوہے کو آج کوٹا جاتا ہے، اس کو سینکا جاتا ہے، اور پھر اس کو توڑ موڑ کے اس کے اوزار بنائے جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک یہ معجزہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کی آواز اللہ نے ایسی خوبصورت بنائی کہ جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تھی زبور، وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کی سنتے اور ساتھ پڑھتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یا جبال اویبی معہ والطیر، کہ ہم حکم دیتے ہیں پہاڑوں کو کہ داؤد کی تلاوت سنو، وہ بھی قریب آ جاتے ہیں، اور پرندے بھی اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ۔ اور جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انعام یہ بھی ہوگا، بہت سے انعامات میں، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری نبی کی امت کو آپ اپنی پیاری آواز میں قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پیاری آواز میں قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو ایک وجد طاری ہوگا پورے جنت میں کہ بے ہوش ہو جائیں گے سارے جنتی ان کی اس لے میں، خوبصورت لے میں۔ تو یہ بھی ایک انعام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، جنتیوں سے مخاطب ہوں گے کہ آپ نے داؤد علیہ السلام کی لہن میں قرآن سنا، تو اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو اور انعام دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر اس کا لطف اور کیف اور ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو جنتیوں کو پہلے والا مزہ بھول جائے گا اور اس مزے میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ اپنا کلام خود پڑھ کے سورہ رحمان کے اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے، وہ جنت والوں کو وہ پہلے دو مزے جو وہ بھول کے اللہ تعالیٰ کا جو مزہ ہوگا اس میں وہ کھو جائیں گے۔ تو یہ انعامات جنت کے ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بادشاہت سے نوازا تھا، جس طرح پیچھے ہم نے سورۃ نمل میں پڑھا کہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہواؤں پہ بھی ان کا بڑا ہولڈ تھا، اور سب سے بڑھ کے کہ جنات سے بڑا کام لیتے تھے، حکم کرتے دیگوں کا دیگے پک جائیں کھانے کی بڑے بڑی تو اسی وقت وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دیگیں بھی یہ نہیں جو ہمارے عام استعمال ہوتی ہیں، بلکہ پہاڑوں کو تراش کے پورے پہاڑ کے ایک دیگ وہ جن منٹوں میں بنا دیتے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم عدولی وہ کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر بھی فرمایا کہ چاہے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جتنے بھی معجزات سے نوازیں اور جتنے بھی وہ عام انسان سے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے کام لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ محتاج ہوتے ہیں پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے نا، پیغمبر اپنے مقام میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد ہیں تو وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کچھ کام دیا کہ آپ یہ کام کریں۔ کہیں لکھا ہوا ہے روایت میں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی محل تعمیر کرنا تھا، تو جنات اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سٹک کے ذریعے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کام، اور ان کے اوپر اتنا روب پڑا ہوا کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جلدی جلدی کام کرتے، پھر دیکھتے کہ ہمیں نگرانی ہماری ہو رہی ہے۔ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اب جنات کو نہیں پتہ کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ ہم جو جنات کے بارے میں یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ جنات آگے کی خبریں بھی جانتے ہیں، بعض لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ جی ہمیں بتائیں ہمارے بچوں کے کیوں نصیب بند ہیں، ہمارا کاروبار کیوں نہیں ہو رہا، جنات سے حساب لگا کے ہمیں بتائیں۔ تو جنات بیچارے کہاں جانتے ہیں، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقعہ ہو گئی، جنوں کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ چلے گئے، اور وہ ادھر جو لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اسی کے ٹیک لگائے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مردہ حالت میں ٹھہرے رہے کتنے عرصہ تک، یہاں تک کہ ان کی لکڑی کو دیمک نے نیچے سے کھانا شروع کر دیا، لکڑی اندر سے کھوکھلی ہوئی، جیسے وہ ٹوٹی گری تو سلیمان علیہ السلام بھی گرے، تو جنات کو پتہ چلا یہ تو کب کے فوت ہو چکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے جن ہیں، فرشتے ہیں، پیغمبر ہیں، عالم الغیب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور مومنین یعنی جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والوں کی جو باتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپس میں نہیں بلکہ خود سے جو خود کلامی ہوگی کہ جہنمی جو ہوں گے وہ کاش کاش کے فکرے بولیں گے، کاش ہمیں زندگی ایک دفعہ مل جاتی، کاش ہمارے پاس وہ وقت آ جاتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی التجا کریں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور جو جنتی ہوں گے ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے الفاظ فرمائے کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ سارے وہ وعدے پورے کر دیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے تھے، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے تھے، وہ سارے وعدے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی جنت ہے، ویسے ہی مناظر ہیں جو ہم نے پڑھے تھے قرآن و حدیث میں۔ تو یہ ان کے جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں بیان فرمائی۔ سورہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیسے میں نے فرشتے بنائے پروں والے، اور انسان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا بغیر کسی مدد کے، خود اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے تہ بتہ ساتوں آسمان بنائے، پھر زمین بنائی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور بارش کا بھی ذکر فرمایا کہ بارش جب مردہ زمین پر پڑتی ہے تو کیسے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس پہ پڑا ہوا بیج جو ہوتا ہے وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قانون ہمیں سمجھایا کہ جب ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک زندگی ہمیں دیں گے،
تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، چاہے ہم قبروں میں جائیں یا جس طرح پانی میں موت آ جاتی ہے، یا جس طرح ایک مذہب ہے ہندو مذہب ہندو مذہب جو ہے ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب پوری میت کو جلا دو، جلا کے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ مٹی کی ہانڈی میں پھر دریا میں بہا دیتے ہیں کہ اب ہماری نہ قبریں ہیں نہ ہم سے حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو قادر مطلق ذات ہے، جب انسان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ناپید تھا، دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ میں تخلیق کی اور پورا انسان بنایا۔ تو جب انسان بن جاتا ہے تو بنے بنائے انسان کو مٹی سے دوبارہ اٹھانا یا اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کریں گے، سب کو حاضر کریں گے، چاہے وہ ہڈیاں چورا چورا ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمانا ہے، اور اس پہ ہمارا یقین ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اب مخاطب پورے کے پورے لوگ ہیں، جب مخاطب ہوتے ہیں صرف مومنین تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا۔ اب ہم نے جس طرح مثال کے طور پہ یہ ہمارا ذہن ہے کہ جی عمل کرنے کے لیے صرف علماء کرام ہیں اور مولوی ہیں، مولویوں کا کام ہے سر پہ ٹوپی رکھنا، داڑھی رکھنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب احکامات اتارے تو یا الذین آمنوا، جو بھی ایمان لائے، ایمان کے دائرے میں آئے، اس کے لیے سارے احکامات ہیں۔ نماز پڑھنا ایک بندے کا کام نہیں جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں یا مساجد، وہ نماز پڑھیں، وہ مولوی ہیں، ان کے ساتھ چھاپ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلے عام اعلان فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے سب پہ یہ احکام پورے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، سارے کے سارے لوگوں، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو مذہب ہیں یا کافر ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے کہ انتم الفقراء، سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، کہ تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ فقیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محتاج، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو، جس مذہب سے بھی تعلق تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سانس کی ڈوریاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو باقی دنیاوی سارے کاموں کا ہمیں کیا اختیار؟ سارا کا سارا اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محتاج فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ نہ سمجھنا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کل قیامت کے دن میری ماں مجھ سے بانٹ لے گی۔ دنیا میں تو دکھ ماں لے لیتی ہے، جو بھی ہو، سن کے بھی، دعاؤں سے بھی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اولاد پہ کوئی تکلیف نہ آئے، رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے تکلیف ہٹانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کا کچھ اور ہی منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، خود اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ماں باپ بھی دور بھاگیں گے، اس سے زیادہ قریبی اور کون رشتہ ہے جس کے پاس ہم جائیں گے۔ تو وہ ایسا منظر ہوگا قیامت کے دن کا کہ کوئی کسی کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ ماں بھی اولاد کو قریب آتے دیکھ کے منہ موڑ لے گی کہ یہ مجھ سے نیکیاں لیں تو نہیں آ رہا، میرے پاس تو اپنی کچھ نہیں ہے۔ جو آج کا دن ہے اللہ تعالیٰ اتنی جلال میں ہے، سامنے دوزخ جنت نظر آ رہی ہے، ہمارا اپنا کیا بنے گا؟ اس دن سے تو 1.25 لاکھ انبیاء ڈرتے آئے اور ڈراتے آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ سورہ فاطر میں، سورہ فاطر کے بعد آگے سورہ یاسین آتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں سورہ یاسین کے، حاجتیں پوری ہونے کے بارے میں بہت سی، اگر کھانا کم ہو گیا ہے تو سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی جانور گم ہو گیا تو سورہ یاسین پڑھ لو، اسی طرح زچگی میں کوئی عورت تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے بچہ جننے میں بھی سورہ یاسین کے لیے آسانی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کیا تو اس کے سارے دن کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر گنتی میں نہیں ہے کہ 10 حاجتیں پوری ہوں گی، 100 ہوں گی، ساری کی ساری ہو جائیں گی۔ ہم ایک بات منوانے کے لیے اگر کسی سرکاری افسر کے پاس جائیں تو ہمیں اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد اور بھی 100 مراحل ہوتے ہیں اس اپلیکیشن کے جانے کے بھی، کہ یہ وہاں جائے گی، اسٹیمپ لگے گا تو ہماری منظوری ہوگی، وہ پھر کام ہوگا، اس پہ بھی شک ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں کے لیے ایک سورہ یاسین اللہ کے نبی فرمانے پڑھ لو سارے کام ہو جائیں گے، تو اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یاسین کو حروف مقطعات سے شروع کیا، یعنی یاسین حروف مقطعات میں سے۔ قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی، والقرآن الحکیم، اور آگے فوراً قرآن پاک کی قسم کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی کہ بے شک آپ رسول ہیں۔ جو کافروں کے اعتراضات ہوتے تھے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آپ رسول بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں علی صراط مستقیم، اور آپ ایسے رسول ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کا کوئی عمل ہی ایسا نہیں کہ جو صراط مستقیم پہ نہ ہو۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا جس میں 3 نبیوں کو بھیجا، ان 3 نبیوں نے مل کے دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو وہ لوگ بجائے دعوت قبول کرنے کے ان کے خلاف ہو گئے اور سر عام انکار کرنے لگے۔ تو ایک شخص کا یہاں پہ واقعہ آتا ہے حبیب بن نجار کا، جو بھاگتا ہوا شہر کے کسی دوسرے کونے سے آیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ کافی عرصے سے 3 نبی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام، اور لوگ ان کے ساتھ خلاف و سازش منصوبے ان کو مزید تکلیف دے رہے، تو اس شخص نے اعلان کیا کہ تم اللہ سے ڈرو، وہ تو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، کون سا تمہارا نقصان کریں یا کوئی اجر مانگ رہے ہیں یا تم سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں، صرف یہ کریں کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو وہ بستی کے لوگ بجائے اس کے کہ اس بندے کی بات کو غور سے سنتے سمجھتے اور سوچتے، اور وہ اس کے بھی مخالف ہو گئے، اس کو مار ڈالا، جان سے ہی مار ڈالا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب پہنچ گئے وہ ادھر عالم برزخ میں، تو وہاں اس کو جو اکرام ہوا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے انعام دیا ہے، کاش کہ میرے جو بندے تھے پیچھے جو میں چھوڑا ان کو پتہ چلتا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ لادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میرے وہ دیکھ لیتے قوم والے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا، کیسے میرا پیارا استقبال کیا اور مجھے بڑی محبت سے عزتوں سے نوازا ہے۔ تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں بھی ذکر فرمایا سورہ یاسین میں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو حکم جس دن سے دیا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کیا کیا کام کرنا ہے، وہ اسی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ کبھی سورج نے آگے پیچھے ہوا نہ چاند، اور نہ ہی رات پہلے آتی ہے دن سے، جس کو جس ٹائم پہ اللہ نے حکم دیا وہ ویسے ہی اپنے کام میں تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وہ جواب دیا جو وہ کہتے تھے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کی تیاری کرو، آئے گی، سر پھونکا جائے گا، قبریں کھول جائیں گی، جب قبریں کھلیں گی تو قبر والے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے بھاگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آواز دی جائے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، خود ہی وہ اپنے آپ سے کہیں گے کہ اب لگتا ہے رحمان کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قیامت آئے گی، اور جو پیغمبر آئے تھے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے بھی سچ کہا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ جب اس وقت ہماری اس طرح کی آنکھیں کھلیں، آج ہماری ظاہری آنکھیں کھلی ہیں لیکن باطن کی آنکھیں بند ہیں، تو جب ظاہری آنکھیں بند ہوں گی تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری اندر کی آنکھ کھلے گی کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ہمیں کیا کرنا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کے مناظر پیش کیے کہ ہم جنت والوں کو ایک ایسی مسحری پہ بٹھائیں گے جس کے ساتھ تکیے لگے ہوں گے، اور وہاں ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے آگے پھلوں سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کبھی شیطان کے راستے پہ نہ چلنا ہے بنی آدم، آدم کی اولاد، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ خود اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میرے ہی راستے پہ چلنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ بھی بتا دیا، اور راستے پہ چلنے والوں کے طریقہ کار، ان کی زندگیاں، پیغمبروں کے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔
اور آگے کا جو کام ہے وہ ہمارا ہے کہ کون سا راستہ ہم چنتے ہیں اور کس راستے پہ چلتے ہیں تاکہ ہماری آخرت آسان ہو جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا سورہ یاسین کے آخر میں جواب دیا جو کہتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ خاص طور پہ ابی بن خلف کی طرف اشارہ ہے، وہ ایک بہت بڑا منافق تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں فرماتے ہیں نیک اعمال کرو، ہمیں دوبارہ پیش ہونا ہے، تو کیسے پیش ہونا ہے؟ میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں زندہ اٹھائیں گے جیسے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پھر اللہ نے مثال دی کہ جیسے درخت کو دیکھو، سرسبز درخت ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کیا آگ چھپی ہے؟ اس کو ذرا سا تیل لگاؤ، تیلی لگاؤ، فوراً بھڑک اٹھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے آگ چھپائی سرسبز درخت کے اندر۔ تو اس کی مثال نہ دے دی۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر الا یخلق مثلہم، پھر اللہ خود جواب دے دے کہ بلا، یعنی کیوں نہیں، جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بلا وہ الخلاق العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے خالق ہیں اور بہت علیم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی کہ جب اللہ ارادہ کرتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی وہ ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا تو ان یقول لہ کن فیکون، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی کن فیکون سے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور زمین پیدا کی۔ اور آخری آیت سورہ یاسین کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی جو کہ تعریف کے لائق ذات ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ کیوں نہیں کر سکتا کل شیء والیہ ترجعون، ہر چیز اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔